ناظرین اکرام، دنیا میں انسان کی پہچان اس کے لباس اور زیورات سے بھی ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت اور قیمتی لباس پہنے اور اپنی حیثیت کے مطابق زینت اختیار کرے، لیکن دنیاوی لباس عارضی ہے۔ کبھی نیا ہوتا ہے تو پرانا بھی ہو جاتا ہے، کبھی خوبصورت لگتا ہے تو وقت کے ساتھ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ مگر جنت کا لباس اور زیورات دنیاوی زیب و زینت سے بالکل مختلف ہیں۔ جنت میں جو لباس اہل ایمان کو دیا جائے گا وہ نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ میلا، نہ پھٹے گا، اور نہ ہی اپنی چمک کھوئے گا۔ قرآن و حدیث میں واضح ذکر ہے کہ جنتیوں کو ریشمی لباس، سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے۔ یہ لباس نہ صرف جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوگا بلکہ عزت، شان اور دائمی راحت کی علامت بھی ہوگا۔ جنت کا لباس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انعام ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ اہل ایمان دنیا کی آزمائشوں میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں جنتیوں کے لباس اور زیورات کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ ذکر اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ان کی محنت کا بدلہ دنیاوی کپڑوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور لازوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز، ریشمی اور اطلس کے لباس پہنائے جائیں گے، اور وہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الحج میں ارشاد ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہیں جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ریشم ہوگا، جو دنیا کے ہر کپڑے سے زیادہ نرم، حسین اور قیمتی ہوگا۔ اس کے ساتھ سونے کے کنگن اور موتیوں کی زیبائش ان کے اعزاز اور شان کو مزید بڑھا دے گی۔ یہ بھی واضح ہے کہ جنت کا لباس دنیاوی لباس کی طرح محدود یا وقتی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ نیا اور چمکتا رہے گا۔ یہ لباس اہل ایمان کے مقام، عزت اور کامیابی کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کے بعد اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو جنتیوں کے لباس اور زیورات کے بارے میں مزید تفصیل ملتی ہے، جو انسان کے دل کو ایمان اور شوق سے بھر دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا کبھی بوڑھا نہ ہوگا، نہ کمزور ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ جنت کا لباس ہمیشہ نیا، صاف اور خوبصورت رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنتوں کو ایسے زیورات پہنائے جائیں گے جنہیں دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا، یعنی ان کی حقیقت انسانی تصور اور تخیل سے بھی بلند ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنت کے رہائشیوں کو ریشمی لباس دیا جائے گا۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم اور سونا منع ہے، مگر جنت میں یہ نعمتیں خاص طور پر انہی کے لیے ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو دو طرح کے زیورات پہنائے جائیں گے، ایک سونے کے اور دوسرے موتیوں کے۔ ناظرین کرام، جنت کے لباس اور زیورات کی خصوصیت ایسی ہیں جو دنیا کے کسی لباس میں ممکن ہی نہیں۔ دنیا کے کپڑے وقت کے ساتھ پرانے ہو جاتے ہیں، میل کچیل ان پر اثر انداز ہوتا ہے اور ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت کا لباس ہمیشہ نیا اور چمکدار رہے گا، کبھی میلا یا بوسیدہ نہیں ہوگا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جنتی لباس ریشم اور اطلس کا ہوگا، جیسا کہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ یہ ریشم دنیا کے ریشم سے ہزاروں درجے زیادہ لطیف اور قیمتی ہوگا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس لباس کا رنگ نہایت حسین ہوگا۔ قرآن میں سبز ریشم کا ذکر آیا ہے، اور سبز رنگ جنت کی تازگی، سکون اور خوشحالی کی علامت ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لباس صرف جسم ڈھانپنے کے لیے نہیں بلکہ عزت اور عظمت کی علامت ہوگا۔ جیسے دنیا میں بادشاہوں کا لباس ان کے مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، ویسے ہی جنتوں کا لباس ان کے مقام کو ظاہر کرے گا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جنت کے لباس کے ساتھ زیورات بھی دیے جائیں گے، ان میں سونے کے کنگن، موتیوں کے ہار اور قیمتی جواہرات شامل ہوں گے۔ ان کی چمک ایسی ہوگی جو انسانی آنکھ دنیا میں کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ لباس کبھی اکتا دینے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک ہی لباس کو بار بار پہننے سے انسان تھک جاتا ہے، لیکن جنت کا لباس ہر لمحہ نیا محسوس ہوگا اور اس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لباس نہ پسینہ جذب کرے گا اور نہ ہی کسی بدبو کا باعث بنے گا۔ جنت میں نہ تھکن ہوگی نہ گندگی، اس لیے لباس ہمیشہ پاکیزہ اور خوشبودار رہے گا۔ یہ سب خصوصیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ جنت کا لباس دنیاوی لباس سے بالکل الگ، عظمت اور شان کا استعارہ ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن و حدیث میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کا شاندار استقبال کریں گے۔ یہ استقبال صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عزت اور تکریم، لباس اور زیورات کے تحفوں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانسان میں فرماتے ہیں، ان پر سبز ریشم اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے جسم نور سے چمک رہے ہوں گے، اور جب وہ ریشمی لباس اور سونے کے زیورات سے آراستہ کیے جائیں گے
تو ان کی شان دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہوں گے۔ یہ استقبال دراصل دنیاوی محنت اور آزمائشوں پر صبر کا بدلہ ہوگا۔ جو لوگ ایمان پر قائم رہے، حلال اور حرام کا خیال رکھا اور نیکیوں میں محنت کی، ان کے لیے فرشتے عزت اور احترام کا یہ مظاہرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنتیوں کے لباس سب کے ایک جیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ جنتی لباس ہر شخص کے درجے اور اعمال کے مطابق مختلف ہوگا۔ جو جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اس کا لباس اتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی ہوگا۔ البتہ سب کا لباس دنیا کے ہر لباس سے کہیں زیادہ حسین ہوگا۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا جنت میں صرف ریشمی لباس ہوگا؟ تو جواب ہے، قرآن میں ریشمی اور اطلس کے لباس کا ذکر ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ایسے کپڑے بھی ہوں گے جنہیں کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی صرف ریشم نہیں بلکہ اور بھی کئی انمول قسم کے لباس ہوں گے۔ کہ جنتیوں کو زیورات لازمی پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے جی ہاں۔ قرآن میں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار کا ذکر ہے۔ یہ زیورات جنتیوں کے اعزاز اور ان کے مقام کو ظاہر کریں گے۔ یہ سوال و جواب ہمیں بتاتے ہیں کہ جنت کا لباس اور زیورات محض آرائش نہیں بلکہ اللہ کے انعام اور شان کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، جنت کے لباس اور زیورات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت عارضی ہیں لیکن آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں۔ دنیا میں ہم کپڑوں اور زیورات پر بھی کتنا خرچ کر لیں، یہ یا تو پرانے ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں جو لباس اور زیورات ملیں گے وہ ہمیشہ تازہ، حسین اور شان و شوکت سے بھرپور ہوں گے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے عارضی لباس کے بجائے آخرت کے دائمی لباس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ لباس صرف ایمان، صبر اور نیک اعمال کے ذریعے حاصل ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کل جنت کی زیب و زینت پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان، نیک اعمال اور صبر کرنے کے ذریعے اس قابل بنائے کہ ہم جنت میں وہ لباس اور زیورات پہن سکیں جو ہمیشہ کے لیے عزت اور خوشی کا باعث ہوں گے۔ آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایسے مزید اسلامک ویڈیوز اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔